बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रोज़ाना 9 से 11 बजे। तो आज भी बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक पे, मौज़ूआत पे, मौसम का भी जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कल हम देख रहे थे जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर चल रहा है इस्तांबुल में, उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई थी। और इस्तांबुल में जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उसमें पाकिस्तानी वफ़द ने बड़े क्लियरली दो टोक अंदाज में अपने मुतालबात रखे, अपना प्लान रखा और हतमी जो मौक़िफ़ है फिर वो पेश किया। तो सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया कि अफ़गान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। सिक्योरिटी ज़राए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना होंगे। इसके बरक्स जब हम तालिबान के दलाइल देखते हैं तो वो गैर मंतकी हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं और नज़र आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और स्पेशली ख़ित्ते की अगर हम बात करें तो उसके इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मुज़ाकरात में जो मज़ीद पेशरफ्त अफ़गान तालिबान के मज़बूत रवैये पर मुनहसर है। अच्छा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक अजीम शख्सियत हैं, ये उन्होंने फिर से दोहराया, इस बात को फिर दोबारा से इंडोर्स किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की फिर से तारीफ़ हुई। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब वो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूँ, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। ये पता नहीं कितनीवीं दफ़ा है कि वो ये बात दोहरा रहे हैं। जंगें नहीं चाहता, तिजारत चाहता हूँ, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, एक उन्होंने पेशकश की है, लेट्स सी कि ये मामला कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हैं, शवाहिद पर मबनी है। पाकिस्तान हमेशा से शवाहिद के साथ बात करते आया है, हमेशा डोज़र दिए, हमेशा प्रूफ दिए हैं और मसले का हकीकी हल भी यही है कि जो शवाहिद हैं वो पेश किए जाएँ। अफ़गान तालिबान की हठधर्मी देखिए और अदम संजीदगी देखिए, अदम ताउन, बल्कि दीगर फरीकों खुसूसन जो मेज़बान हैं उन पर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है आपने उन्हें किस सिचुएशन में इस वक्त ला के फंसा दिया है कि वो सोच रहे होंगे कि जी एक साइड जो है वो तो बिल्कुल ही अनक्लियर है, उनको पता ही नहीं है, उनके पास शायद डिसीजन पावर ही नहीं है। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया हमारे दहशतगर्दी के हवाले से जो मरकज़ी मुतालबात हैं उस पर कोई समझौता नहीं होगा। मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे, तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सके। अच्छा, नाउ अमिड्स दिस इंटायर दौर ऑफ मुज़ाकरात, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफ़गान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम रहीं। एक दफ़ा फिर से पाक अफ़गान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश की गई। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें थीं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से नाकाम बनाया। शुमाली वज़ीरिस्तान स्पेनवाम में फितनल खवारिज के 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द मारे गए। और कुर्रम के इलाके की अगर हम बात करें तो कुर्रम का इलाका घाकी में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। इस पर फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला ने खिराज तहसीन पेश किया कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये ड्यूरिंग वहाँ जहाँ पर जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो यहाँ पर अफ़गान पाक बॉर्डर के ऊपर अंदाजी कोशिशें भी कर रही हैं। बिल्कुल, ये आप देखें और फिर इसी दौरान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। बात कर लेते हैं दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बड़े वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने दो टोक अपना मौक़िफ़ रखा है जो कि मंतकी भी है, लॉजिकल भी है और ज़ाहिर है सिक्योरिटी के हवाले से, अमन के हवाले से पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं और बड़े वाज़ेह शवाहिद के साथ हम बात कर रहे हैं। टेबल के दूसरी तरफ जो फरीक बैठा है, ना उनके पास कोई प्लान है, ना उनके पास कोई क्लैरिटी है और ना ही वो अमन में कोई दिलचस्पी दिखाई उनकी देती है। तो इस सूरत हाल में आप इस मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा बता दूं जो इस्तांबुल में, चूँकि हम लोग यहाँ पे हैं रिसर्च के लिए, ये क्या सेंटिमेंट है इवन अफगान लोगों में, जहाँ पे काफ़ी हमारे दोस्त हैं, और जो मुज़ाकरात हैं उस पर लेट्स से व्हाट इज द परसेप्शन। एक तो पाकिस्तान की जो पॉजिटिव अप्रोच है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया है और उसमें आई एम श्योर टर्की का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो मेज़बानी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि चीज़ें अमन की तरफ जाएँ। नाउ देयर इज़ अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान ने जो प्रूफ्स दिए हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं और वही फिर कन्फ्रंट किया गया तो तालिबान
جو ریپ تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. دوسرا جو افغان یہاں پہ ہیں جو ڈایاسپورا ہے اسپیشلی اکیڈمی میں, وہ ایکچولی دے ور ویری ہیپی جب پاکستان نے اسٹرائک کیا. وہ کہتے جی کہ یہ رجیم کسی کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی. انہوں نے پریس کیا ہوا ہے, تقریباً 2 کروڑ خواتین کو بند کیا ہوا ہے, ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. مطلب ان دا ہارٹس آف دیئر ہارٹ دے وانٹڈ کہ وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دس رجیم, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے ڈیل تو کرنا ہے اگر کوئی کابل میں بیٹھا ہوا ہے. آئی وڈ سے کہ اس وقت بالکل آئسولیٹڈ ہیں 2 اینٹیٹیز جو ہیں ریجن میں. ایک طالبان رجیم ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران, ترکی, قطر یا سینٹرل ایشیا میں کوئی ان کی جو لاجک ہے اس کو سننا چاہتا. دوسرا بھارت ہے جس کو آپ نے خود ذکر کے انٹرو میں جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ریگولرلی ٹرول کر رہے ہیں آلموسٹ, اور مودی صاحب سنے ڈر کے گئے نہیں کہ کنفرنٹ کیا تو وہاں کیا ہوگا. تو بیسیکلی اف دے وانٹ ٹو بی پراکسی آف انڈیا تو یہ آئی تھنک اٹس اے لاس ٹو دیم. باقی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو بھارتی ٹرولز کر رہے ہیں. مینلی 70% از بینگ آپریٹڈ فرام بنگلورو اور کسی حد تک نوئیڈا سے ہو رہا ہے, بیکاز افغان طالبان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اتنا شور کرے. بٹ اینی ویز مطلب ادھر ایک بڑی ڈفرنٹ پرسیپشن ہے, نعرے بازی ہے, تھریٹس ہیں. تو آن گراؤنڈ آئی تھنک دے آر ہائیلی آئسولیٹڈ. باقی آئی وڈ سے کہ یہ لاسٹ چانس ہے ان کے پاس, اور پاکستان نے اپنا جو موقف ہے بڑا کلیئرلی مینشن کیا اور بڑا جینوئن. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ ٹیررزم کو ختم کریں, اور اس میں اگر دے کلیم کرتے ہیں کہ رجیم کی رٹ ہے ہر جگہ پہ, دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. لیکن اس میں آئی تھنک ایک منافقت کا ایلیمنٹ ہے. مے بی بھارت نے کچھ ایشورنسز دی ہیں, کچھ بھارت نے ایکسرسائزز شروع کی ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کی فوج, ایئر فورس اور نیوی کوئی گھروں میں نہیں بیٹھی, دے آر آلسو آن دا بارڈر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ شاید جو ہے بنیاد المسعود 2 کے ذریعے ان کی آئی تھنک ٹوٹل سمیش کیا جائے گا ان کی ملٹری فورس کو. لیکن یہ پوسچرنگ ہے, شاید جو ہے ابھی آج بھی آئی تھنک بات چیت شاید آگے چلے گی. اس میں پاکستان نے تو اپنے چیزیں جو ہیں ان رائٹنگ دے دی ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا پازیٹیو آؤٹ کم آتی ہے. لیکن میرے خیال میں دیر بی لاٹ آف پریشر, بیکاز ابھی وہاں ٹرانزٹ رکا ہوا ہے اور وہاں بھی سفر کر رہی ہے. وقار صاحب, سیکیورٹی ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ طالبان کسی اور ہی ایجنڈے پر چل رہے ہیں, اور یہ ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے رویے سے واضح ہے. جو بھی استنبول میں مذاکرات کا دور ہوا اس میں ہمیں دیکھا. اب یہ ایجنڈا جو ان کا ہے یہ نہ صرف پاکستان, افغانستان, بلکہ پورے خطے کے استحکام کے لیے, پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. یہ آخر چاہ کیا رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے, واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو اچیو؟ جس میں دیکھیں میری بات چیت ہوئی چونکہ یہاں پہ وہاں ہمارے ساتھ دوست ہیں ریسرچ میں, دے بیسیکلی سے ایک تو ایروگنس ہے, دوسری جہلیت ہے. رجیم میں پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں, اور پھر تھوڑا کسی حد تک بھارت نے پمپ کیا, آئی تھنک لوگ بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں. تو ایک مس پرسیپشن ہے انویسیبلٹی کی کہ ہم بڑے فائٹر ہیں. حالانکہ عام عوام جو ابھی دیکھیں لاکھوں لوگ ایران اور پاکستان سے کیوں نہیں واپس جانا چاہتے افغانستان, مینلی بیکاز اٹس این اپریسو رجیم. تو یہ شاید ان کو آئی تھنک تھوڑی مس پرسیپشن ہے. باقی آئی وڈ سے منافقت بھی ہے, اور وہ جو وان ڈائسپورا کہتے ہیں جی ان کا کوئی آن گراؤنڈ کوئی سپورٹ نہیں ہے. مطلب اگر 4 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں ہارڈلی آپ کہہ لیں گے جو ان کے اپنے فیکشنز ہیں, بیکاز پاور کی بات ہے, ان کو پتہ ہے کہ ذرا بھی سلپ میں شاید افغان عوام کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. ابھی ناردرن ریزسٹنس فرنٹ بہت ایکٹیو ہے, اینڈ پیپل آر فیڈ اپ. ابھی وان ٹرانزٹ بند ہونے سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک آئی وڈ سے کہ ان کی ایک مس پرسیپشن ہے جو بڑی جلدی دور ہو جائے گی. موسٹ پرابلی آئی تھنک جو دوست ممالک ہیں, ٹرکی ہے, قطر ہے, باقی مڈل ایسٹ ہے. ابھی آپ دیکھیں ہماری لیڈرشپ تو کھلے عام دے آر گوئنگ اکراس. ابھی مصر میں تھے, امت چیف گئے ہوئے تھے, پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں سعودی. ایوری تھنگ از ویری نارمل. کوئی ایسا نہیں ہے خدا نہ خاصا کہ پاکستان کوئی گھبرایا ہوا ہے, اور چیزیں چل رہی ہیں. تو شاید جلدی ان کا یہ میرے خیال شک دور ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں اف دے ایگری تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وقار صاحب, اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے تو اربوں ڈالر کی یہاں پہ ایک طریقے سے آفر بھی دی ہوئی ہے, انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے, تو یہ فیکٹر تو انوالو نہیں ہے ساری صورتحال میں کہ وہاں سے کوئی کلیئر جواب نہیں آ رہا. دوسرے سیکیورٹی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مذاکرات ہے اس میں جو پیش رفت ہے وہ افغان طالبان کا جو مثبت رویہ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ ہی جس طرح کا ہے, وہ ہم سے متعلق تو ان کی کوئی تجویز ہی نہیں ہے ایسی جسے مانا جا سکے, بلکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے جو ممالک ہیں وہ ان کو بھی امپورٹنس نہیں دے رہا. جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چینجز آئیں گی مائنڈ میں بھی. لیکن میں نے بتایا نا کہ ایروگنس, یہ افغان لوگ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ ایروگنس جو اللہ تعالیٰ کو پسند, تکبر ایک آیت ہے, اور یہ مس پرسیوڈ ہے. بیسیکلی دیکھیں یہ ساری بات چیت ہے جو سپر پاور سے لڑے, 40 سال تو آکوپائی کر کے, 40 سال میں 30 سال تو آکوپائی کر رکھا ہے سپر پاور نے, 12 گھنٹے میں رجیمیں چینج ہوگی. اس طریقے سے پاکستان کی سپورٹ سے بہت کچھ پاکستان نے کیا.
پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی، اس کے بعد آپ کہہ لیں سوشلی، پھر ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے، تو پھر جا کے دیکھیے بیس تھا تو یہ ان کو سو کالڈ آزادی ملی. باقی دیکھیں ٹرائی میرے خیال میں جلدی آئی تھنک کام دونوں صورتوں میں ان کیس اگر ہاسٹیلٹیز خدا نہ خواستہ بریک آؤٹ ہوتی ہیں پھر بھی یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے اف دے ایگری، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے. چائنیز بھی ورڈ ہیں، رشینز ہیں، سینٹرل ایشینز ہیں، ایون امریکنز آئی تھنک دے آر ویری کلیئر کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے یا جو ٹینشن ہے. تو میرے خیال میں چیزیں جلدی پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی ادھر وے، بٹ بہتر یہ ہے کہ اگر پیسفلی یہ چیزیں حل ہو جائیں. وقار صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہے. نریندر مودی آسیان سمٹ میں بھی نہیں گیا، گھبراہٹ کا شکار ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے، شاید ڈونلڈ ٹرمپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا، دیوالی کی تعطیلات کا بہانہ کیا اور پھر آسیان سمٹ میں نہیں گئے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی ہے، اور وہ بارہا کر چکے ہیں، خاص طور پر فیلڈ مارشل صاحب کی. یہ کتنی اہم ہے پولیٹیکل ڈپلومیسی اور ملٹری ڈپلومیسی کی سنرجی، اور یہ ہم آج جو ثمرات دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا مثبت امیج دیکھ رہے ہیں، ٹریڈ معاہدے دیکھ رہے ہیں، سعودی کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب ثمرات کمال ملٹری ڈپلومیسی کا کیا نتیجہ ہے؟ کیونکہ دو چیزیں اس میں آتی ہیں بڑا کلیئرلی، ایک تو آپ کی کریڈیبلٹی ہے لیڈرشپ کی، اور دوسرا کانفیڈنس ہے نیشن میں. تو آئی تھنک 10th میں آنورڈ جو ہے بڑی چیزیں چینج ہوئی ہیں. امریکہ نے دیکھ لیا، باقی دیکھیں سعودی عربیہ نے ایسے تو نہیں ڈیفینس ایگریمنٹ کیا آپ کے ساتھ. بیسیکلی دے نو کہ پاکستان اللہ کے فضل سے ایک اسٹرانگ اسٹیٹ ہے، اینڈ سیکورٹی کے معاملات میں اسپیشلی یہ ہیلپ کر سکتا ہے ریجن کو. اور پاکستان نے تو ایکچولی نیوکلیر ہولوکاسٹ سے بچایا ساؤتھ ایشیا کو، ادروائز یہ RSS کا جو آئی تھنک فاسسٹ بیٹھے ہیں، دے کین ٹیک اٹ ٹو اینی وے. So that's why I think India is isolated کہ کہاں اتنی بڑی ملٹری پاور سو کالڈ میتھمیٹیکلی، اور کہاں پھر پاکستان نے ان کی ٹھکائی بھی کی اور ان کو اپنی جگہ پہ لے آئے. تو آئی تھنک امریکنز آلسو ریئلائز کہ یہ ایک ڈیڈ ہارس ہے. میں کہتا ہوں 2 ڈیڈ ہارس ہیں ریجن میں، ایک طالبان رجیم ہے اور ایک یہ ہے جو بیسیکلی جلدی آئی تھنک اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. باقی ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ دے کین ڈو انفو آپس، کبھی INS فکران پہ بیٹھتے ہیں جو میں خیال وینچر ہی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، یہ کاف کیریئر چھوٹا سا ہے، اور وہاں جا کے فوٹو آف کر رہے ہیں، کبھی ایکسرسائزز کرتے ہیں. اٹس بیسیکلی پریشر ٹیکٹک. اور بھارت لٹرلی ابھی آئسولیٹڈ ہے، ابھی کوئی ایکچولی ساؤتھ ایشیا میں منہ نہیں لگانا چاہتا. نہ بنگلہ دیش، آپ دیکھا ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، بڑی اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ادھر شور مچا ہوا ہے، پتہ نہیں نارتھ ایسٹ پہ اٹیک ہو جائے گا، تو یہ ان کی حالات ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ وقار حسن صاحب ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے. اور جناب یہ صورتحال ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، خطے میں امن کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پاکستان نے جب بھی بات کی ہے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں جس طریقے سے افغانستان سے دراندازی، دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اس کی سب سے بڑی جو بینیفیشری ہے وہ بھارت ہے. اور یہ سوچنا چاہیے افغان رجیم کو بھی کہ وہ کن کے ہاتھوں میں اس وقت پپٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کا نقصان کیا ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اس میں جو ممالک ہیں نا جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی ساری سچویشن کو لے کے کافی زیادہ خوش نہیں نظر آتے ہیں کہ جو کردار افغانستان اس میں ادا کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں جی، ذرا اس پہ تو بات ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ٹماٹر پہنچ گئے تھے جی 500 پر. ابھی وہ نیچے تھوڑی قیمت اس کی آئی 250، میں سن رہی تھی 250 بھی دیکھا جائے تو بہت ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک چیز کی قیمت ذرا رکتی ہے تو دوسرے کی قیمت اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی دودھ کی قیمت، کبھی ٹماٹر کی قیمت، کبھی روٹی کی قیمت. تو اب جناب ہم بات کر رہے ہیں چینی کی قیمت. چینی کی قیمت میں اگر یہ محاورہ کہا جائے جی الٹی ہو گئی سب تدبیریں اور دوا کچھ نہ دوا نے کام کیا، یعنی ہر حربہ استعمال کر لیا. حکومت نے کہا جی اب جی ہم اس چیز کو میک شور کریں گے کہ جی شوگر مافیا جو ہے اس کی ایک نہ چلے. لیکن جو پہلے سے مہنگی چینی تھی وہ مزید مہنگی ہو گئی ہے، اور ملک میں چینی کی قیمت جو ہے اس میں 10 سے 15 کا اضافہ. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسی بات بتا رہی ہوں، 10 سے 15 کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ قیمت ہوگی بھائی کہیں پر 200، کہیں پر 215، کہیں پر 200 سے اوپر. علاقے کی بات ہے، کراچی کی حد تک تو میں یہی کہہ سکتی ہوں. اچھا جی، چینی کی فی کلو جو موجودہ قیمت ہے وہ اضافے کے بعد اب چینی جو نئے ریٹ پہ مل رہی ہے وہ 210 روپے تک جا پہنچی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے جاری کردہ نئے اعداد و شمار کے مطابق پشاور کے شہری ملک میں سب سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں. پشاور میں چینی 210 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے. ایک ہفتے کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان سمیت مختلف شہروں میں چینی کی فی کلو قیمت 200 سے تجاوز کر گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ رمضان آنے والا ہے، تو ابھی آپ اگر ابھی 210 روپے 220 روپے مل رہی ہے تو آپ سوچیں کہ پھر رمضان میں شوگر مافیا کیا کرے گا. یہ رمضان سے پہلے لوگ کہتے ہیں نا اپنی اسپرچول اویکننگ کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پہ جی اس طرح کے منافع جو ہے وہ بٹورنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو چلیں جی ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم ضرور بات کریں گے اور جانیں گے. جب ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ شوگر مافیا
تو پھر برا لگ جاتا ہے، پھر بہت برا مان لیتے ہیں اس بات کا. تو آپ جب عوام تک ثمرات ہی نہیں پہنچا رہے، انفلیشن کم ہونے کی ہم خبریں سنتے ہیں، تو وہی بات ہے نا، پھر وہ اوپر ہی کہیں چل رہا ہے، وہ نیچے اس کے ثمرات کیوں نہیں آ رہے، ہم تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ سائم، جب آپ ان سے بات کریں نا، جیسے جب دودھ کی قیمت بڑھتی ہے کسی کی، تو یہ لوگ عوام سے زیادہ مظلوم آپ کو نظر آئیں گے. دا وے دے ساؤنڈ، جو یہ اپنی باتیں بتائیں گے کہ جی ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہم تو پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے اپنی جیب سے جی لوگوں کو سبسڈی دے رہے ہیں، جبکہ سبسڈیز تو حکومت دیا کرتی. چلے جی ذرا رخ کرتے ہیں، ہم پشاور کی تو بات کریں گے لیکن کراچی اور چلتے ہیں ہم جناب کوئٹہ سے عبداللہ مقسی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور کراچی سے انور خان ہمارے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے جی ذرا انور سے جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا، کراچی میں تو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی قیمت علاقے کے حساب سے ہوتی ہے، تو یہاں کوئی فکس ریٹ تو ہوتا نہیں، یعنی بڑھائی بھی قیمت میں بھی کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا. تو سرکاری نرخ کیا ہے اور کتنے میں بیچی جا رہی ہے؟ یہ سرکاری نرخ کی اگر بات کی جائے گی تو کمشنر کراچی کے جو منظور کردہ تھا شمار ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی ہے، ہول سیل ریٹ جو ہے کراچی کے اندر 174 روپے ہے، جبکہ ریٹیلر کے اندر قیمت 170 روپے یعنی 177 پر کلو جو ہے وہ ریٹیلر کے لیے ہے. تاہم صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. کراچی اس وقت ایک وسیع تر آبادی پر مشتمل ایک شہر ہے، اور شہر کے اندر بھی مختلف قیمتیں ہیں. آپ کو اسی کراچی کے پوش علاقوں کے اندر چینی کی قیمتیں ڈیفینس کلفٹن کی بات کریں گے، نارتھ نازی آباد کی بات کریں گے، اور آپ نیا نازی آباد کی بات کریں گے، اور بحیرہ ٹاؤن کی بات کریں گے، تو یہاں پہ اس وقت چینی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر 205 اور 208 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بیریا، نازی آباد کے علاقوں کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ چینی کی قیمتیں 180 سے 195 روپے فی کلو ہیں. شہر کے مضافاتی علاقوں کا جب آپ رخ کریں گے تو وہاں پہ چینی کی قیمتیں 180 سے 185 روپے فی کلو ہیں. اور چینی کی قیمت دیکھیں، چینی تو لازمی جز ہے اس وقت گھر کے اندر استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ بیکری میں، ہوٹلز پر، تمام جگہوں پر استعمال کی جاتی ہے. کئی ہزار ٹن چینی صرف کراچی شہر کے اندر استعمال کی جاتی ہے. گھروں کی تعداد لے لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہوٹلز، مختلف بیکریز، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میٹھی چیزوں کی بات کریں گے تو اس میٹھی اشیاء کے اندر جس میں مختلف نوعیت کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر فی کلو کسی بھی چینی کے اندر فی کلو چینی ہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر جو ضلع انتظامیہ ہے، جو کراچی کی، اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی انتظامیہ ہے، ان کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. یعنی یہ صورتحال ہے کہ ایک بڑی ہوئی قیمت کے اندر مزید بڑا ہوا اضافہ ہے. 10 سے 15 کا اضافہ نہیں کہ یہ اضافہ کم و بیش اگر مجموعی طور پہ دیکھیں گے تو یہ اضافہ 20 سے 25 روپے فی کلو تک جا پہنچتا ہے. کیونکہ اس تمام تر کارروائی کے باوجود کہ جہاں پر چالان کیے جاتے ہیں، چالان کے باوجود جیسے ہی چالان کا مرحلہ ختم ہوتا ہے دوبارہ وہی قیمتیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کراچی کے نوجوان، جن کو چائے کا چسکا لگا ہوا ہے. کراچی کے مختلف ہوٹلوں پہ جا کے جب وہ کٹ چائے پیتے تھے جو 35 سے 40 روپے کی آتی تھی، اب کٹ چائے کو پڑ لگ چکے ہیں، اور اب کٹ چائے جو ہے 50 روپے کی ہو چکی ہے، اور پورے ملک میں طلب ہوتی ہے. بالکل ضروری بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو اگر آپ دودھ پتی لیں گے تو وہ قیمت 100 اور 110 روپے جا پہنچی ہے. تو یہ صورتحال ہے کراچی شہر کی کہ جہاں پر قیمتیں یہاں بھی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. متعدد علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر چینی کی قیمت کی فروغ کی ڈبل سینچری مکمل ہو چکی ہے. جی اچھا، چائے کے کپ کا بھی آپ نے ذکر کیا. چائے کا کپ جو ہے وہ 50 60 70 روپے ایوریج جو ہے وہ 70 روپے کہیں پہ مل رہا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ دن میں 3-4 دفعہ چائے پیتے ہیں وہ کہاں جائیں گے. اور آپ سوچیں کہ جن کی تنخواہ مطلب جو ایوریج تنخواہ پر کام کر رہے ہیں اور دن میں اگر وہ 200 روپے کی بھی چائے پی لیتے ہیں تو پھر کیا ہی بنے گا. کوئٹہ سے عبداللہ مقسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ، آپ بتائیے گا کوئٹہ میں چینی کس ریٹ پر مل رہی ہے، سرکاری نرخ کہاں پہ ہیں، اور انتظامیہ کہیں پر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، اس طرح ہے کہ جیسے مہنگائی کو ہم دیکھ رہے ہیں آل اوور، مہنگائی نے اس ٹائم جو نا جو متوسطہ طبقہ، غریب طبقہ ہے، اس کو کافی متاثر کر کے رکھ دیا ہے. تو چینی کی بات کریں، چینی اس ٹائم جو عام مارکیٹ ہے وہاں پہ 200 روپے فی کے جی فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہول سیل ریٹ ہے وہ تقریباً 92 روپے میں فی کے جی فروخت کیا جا رہا ہے. تو یقیناً کچھ چند روز میں 10 سے 12 روپے کا جو اضافہ ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح صورتحال ہے مہنگائی کی، جس طرح ہم نے آٹے کو دیکھا کہ آٹا 1500 روپے 1600 روپے 20 کے جی کا جو تھیلا ملتا تھا، اب وہ 23-24 روپے میں وہ تھیلا فروخت کیا جا رہا ہے. تو اس کا وہ جو لیول ہے وہ برقرار ہو گیا ہے کہ وہ جو سستا تھا آٹا وہ بھی اب سستا دستیاب نہیں ہے شہریوں کو. اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں.
کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں، تو جس سے جو عام متوسط طبقہ ہے وہ براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ تو دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو چینی ہے، چینی کی اس ٹائم جو ذخیرہ اندوزی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، مہنگی کی جا رہی ہے، اور مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی چینی آگے مہنگا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پرائز من مانے اپنے طرف سے اسے جو بڑھایا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی۔ جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ غیر فعال ہیں، جس کی وجہ سے جو سارا ملبہ جو ہے نا وہ عوام پہ ہے، بوجھ عوام پہ ہے، عوام جو دوہرے عذاب میں مبتلا ہے مہنگائی کے ہاتھوں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح کے صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے دن بدن بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی اپنانی ہوگی تاکہ جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول رہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک چیز جب بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے آخری حدوں کو چھو کے واپس ہوتی ہے، بعض اوقات بالکل، ہم تو یہی شروع میں کہہ رہے تھے کہ جی سسٹم اس وقت تو بڑی کہتے ہیں نا بڑا دماغ لڑایا گیا تھا، سب بیٹھے تھے کہ جی اب ایسی قیمت جی سیٹ کی جائیں گے۔ ایک چیز میں نے ویسے سائم غور کی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں سردی نہیں آئی لیکن کوئٹہ میں سردی آ گئی، کوئٹہ میں وہ جیکٹ پہنے آئے ہمیں۔ عبداللہ تو ساتھ ہی رہے گا، ذرا ہم پھر پشاور چلتے ہیں، نواب شہر ہمارے ساتھ ہیں، تو نواب شہر سے ہم یہ جانیں گے کہ جناب کیونکہ پشاور میں سب سے مہنگی چینی بیچی جا رہی ہے تو سرکاری نرخ کیا ہے اور بیچی کن نرخوں پہ جا رہی ہے، تو نواب شہر ذرا بتائیے ہمیں۔ جی بالکل، پشاور میں چینی کی قیمتیں کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اور پچھلے 2 مہینوں سے چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور 155 اور 160 روپے فی کلو گرام چینی اب جو ہے وہ 210 روپے فی کلو گرام تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی پچھلے 2 مہینوں میں چینی کی فی کلو گرام قیمت میں 65 سے لے کر 70 روپے تک اضافہ ہوا ہے، اور اب بھی مارکیٹ میں جو پرچون کی دکانیں ہیں وہاں پر چینی جو ہے وہ 210 روپے فی کلو گرام مل رہی ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں 50 کلو گرام فی بوری کی قیمت جو ہے وہ 9300 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور ڈیلر کے مطابق پچھلے 1 ہفتے کے دوران فی بوری کی قیمت میں 200 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جولائی میں ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا، اور ایکس میل ریٹ جو ہے وہ مقرر کیے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ 165 روپے فی کلو گرام جو ہے وہ ایکس میل ریٹ مقرر کی تھی، اور اکتوبر تک اس ایکس میل ریٹ کی قیمت جو ہے وہ 171 روپے فی کلو گرام ہونی چاہیے، لیکن اب جو ہے مارکیٹ میں 210 روپے فی کلو گرام تک مل رہی ہے۔ ڈیلروں کے مطابق جو ملز ہے وہ چینی سپلائی نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت کی جانب سے جو ہے وہ چینی برآمد کی گئی ہے اور ان چینی کو کوئی خرید نہیں رہا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ملز نے چینی سپلائی بند کر دی ہے تاکہ وہ جو حکومتی چینی ہے وہ ڈیلر خرید سکے، لیکن وہ چینی جو ہے وہ کافی پتلی ہے، یہی وجہ ہے کہ ڈیلر ان کو خریدنے سے خرید نہیں رہے، اور ڈیلروں کا یہی کہنا ہے کہ وہ چینی جو ہے وہ لوگ بھی نہیں خریدتے۔ تو چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی اور ملز جو ہے وہ مل سے سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے جو ایکس ملز ریٹ مقرر کیے تھے ان پر بھی ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، یہی وجہ ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواب شیر انور خان، اور ہمیں عبداللہ مغزی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب، چیئرمین کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن، ذرا ان سے بھی اب جان لیتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے باخبر السلام علیکم۔ چائے وائے پی کر آئے ویسے؟ چائے نہیں ملی، نہیں پیتے؟ نہیں پیتے؟ اچھا، نہیں میں پی، پوچھنا چاہ رہی تھی چینی کے بغیر، چینی کے بغیر پیتے ہیں؟ جی اچھا، آپ کی کون سی بات ہوئی چینی؟ چینی کے بغیر پیتے ہیں، بہت اچھا فیصلہ تھا یہ، بہت اچھا فیصلہ تھا۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیں سر، یہ چل کیا رہا ہے؟ کہیں پر چینی 200 210 روپے، آپ پہلے یہ بتا دیں چینی کا ہول سیل ریٹ کیا ہے اور ریٹیل کس ریٹ؟ دیکھیں، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو بات کی ابھی صاحب نے، آپ کو تو زبان ہی یاد ہونا چاہیے پشاور کا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چینی نہیں استعمال کہ کرتے، چینی آپ دیکھیں کہ ابھی جو 178 روپے میں ابھی جو امپورٹڈ چینی آئی ہوئی ہے برازیل، ویتنام اور اپنے تھائی لینڈ، اور آپ یہ دیکھیں یہ چینی خلیج دبئی سے یہ چینی آ رہی ہے، یہ چینی خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور اس پہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ شوگر مل مالکان کو بھائی آپ نہ بیچیں، یہ بیچیں، لیکن وہ خریدتے ہی نہیں ہیں۔
20 सितंबर से आप शुरू हुआ है ये इंपोर्ट आना, और 1 महीने की खपत होती है हमारी 6 लाख टन, और जो हमने इंपोर्ट की है चीनी तकरीबन 3 लाख टन पहुंच चुकी है, 1 लाख टन रास्ते में है। मुझे एक पहला सवाल ये करना है कि ये जो कोहराम जो मचा रहे हैं हम, यानी बहरान नहीं है, ये बहरान पैदा किया जा रहा है। अगर शुगर मिल मालिकान के पास चीनी है तो उनको भी बेचने दिया जाए, उसको रोकने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कौन ये रोक रहा है चीनी ना बेचने से? ये अगर आपको इम्पोर्टेड चीनी जो आपने मंगा ली है, जो हमारे पास मौजूद है, वो कहते हैं इसको पहले ख़त्म करें। भाई हमारे पास चीनी पूरी, जब चीनी प्रोग्राम जरूरत के मुताबिक थी तो फिर इंपोर्ट ही क्यों हुई, ये बताएं। यही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं कि 7.5 लाख टन हमने एक्सपोर्ट की 100 रुपये के रेट से, और हमने 4 लाख टन तकरीबन मंगा रहे हैं 170 रुपये के रेट से। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? ना इंपोर्ट पॉलिसी है, ना हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी है। और ये आप कह रहे हैं कि कोहराम तो मचेगा जब आपकी चीनी इस्तेमाल पाकिस्तानी चीनी करना चाहती है अवाम, तो उसके ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो मुझे जरा बता देना सरकारी निर्ख क्या है, फिर सरकार ने भी तो निर्ख तय किए हैं ना। सरकार ने जो रेट तय किए थे वो 165 से लेकर आखिरी अक्टूबर तक 173 या 171 रुपये थे, सरकार ने तय किए। आज तक अमल हो गया है? कोई नहीं अमल हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, राना तनवीर साहब ने किया था, ये अनाउंस मुझे याद है। और मैं यही कहूँगा कि अगर अभी हमारा सीज़न आने वाला है, सीज़न को रोका क्यों जा रहा है कि 25 नवंबर से शुरू करें? क्यों भाई वाई? अभी आप शुरू करें, 5 नवंबर से आप शुरू कर दें तो आपको चीनी वाफिर मिकदार में मिलेगी। और मैं यही कहूँगा काश्तकारों से भी, जो किसान भाई हैं हमारे, जो पहले ही गंदम में पिस चुके हैं, उनके लिए भी रेट मुकर्रर किया जाए 500 रुपये मन गन्ने का रेट। जब जाके आप 120 रुपये की चीनी पड़ेगी तमाम टैक्सीज के साथ, तो फिर हम अभी स्टार्ट कर लें तो ये कोहराम तो अभी टल जाएगा। रऊफ साहब एक बात बताएं, आप डाल रहे हैं सारी बात, आप कह रहे हैं कि फेडरल हुकूमत ने ये किया, आप सूबाई हुकूमतों ने ये किया। आप 20 अक्टूबर को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी, बराज़ीली कमेटी बाय तजारत में इजलास हुआ, उन्होंने तमाम तर जो इशू है उसका जो कसूरवार है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन को ठहराया, जिम्मेदार बहरान का जिम्मेदार शुगर मिल्स एसोसिएशन को करार दिया है। वो तो उस रिपोर्ट के बारे से आपका क्या कहना है? देखें, बहरान का जो पैदा किया गया, शुगर कार्टेल, सट्टा माफिया, शुगर डीलर, अभी भी अगर रोकथाम नहीं करेंगे तो आइंदा वाला सीज़न इसी तरह भुगतेंगे आप। इसका एक ही मैकेनिज़्म है कि ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम को ऑन रखा जाए और FBR के चेयरमैन को भी लिया जाए ऑन बोर्ड कि आए दिन ये ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम क्यों खराब होता है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से एक्स मिल रेट क्या अप्रूव्ड है, ये बताएं। एक्स मिल रेट क्या है? अभी आज कराची में 186 रुपए की लोकल तो है। फिर 200 रुपए क्यों मिल रही है कराची में? होलसेल है ना, आप पहले समझे। होलसेल है। जब रिटेल पे आप जाएंगे तो 5 रुपए की थैली भी लगती है, उनके अखराजात आते हैं, तो 195-200 में बिक रही है ये चीनी। 186 एक्स मिल रेट है, और अगर 200 रुपए की बिक रही है तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि 5 रुपए थैली के भी लगते हैं, उनके अखराजात भी होते हैं। 1 किलो बिकती है ना। होलसेल में वॉल्यूम होता है बहुत बड़ा, ये नहीं होता है 50 पैसे 1 रुपया। लेकिन आप इसका होल एंड सोल जिम्मेदार, वो जो इम्पोर्टेड चीनी है वो चाह रहे हैं जी पहले उसको बेचा जाए जिसे लोग खरीदने को तैयार नहीं है, फिर जो हमारे पास जो है उसको बेचा जाए। आप वजह ये बता रहे हैं इस वक्त? मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर 6 लाख माहाना खपत है, हम लोग कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं? 4 लाख। सितंबर से इंपोर्ट हुई है, आज अक्टूबर है, ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ये जितना भी ज़ख़ीरा भी था वो भी बरामद हो रहा है, निकल रहा है ना, जब भी बिक रही है ना पाकिस्तानी चीनी। हमारे यहाँ तो ज़ख़ीरे की जाते हैं रमज़ान से पहले। अब आप मुझे एक बात बता दें, अभी ये है अक्टूबर का एंड, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, उसके बाद मार्च में, फेब में रमज़ान आ जाएंगे, वहाँ फिर कीमतें कहाँ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस साल जो है ना क्रॉप हमारा अच्छा होगा, जो हमारा सैलाब से जो नुकसान नहीं हुए। तो पेट्रोल प्राइस बढ़े तो कीमत बढ़ा देते हैं। आप मुझे पहले बात समझ लें, माजरत के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये इसको हम एक फार्मूला बना लें कि 500 रुपये से गन्ना हम ले लें तो आप 1200 रुपये हो गए 100 किलो के। आप ये अंदाज़ा कर लें कि इसको हम 10.5% की रिकवरी देते हैं चीनी की, और 20 रुपये का मोलासिस बिकता है, बगास से बिजली बनती है, और ये आपका जो चीप बोर्ड भी बनता है इसी से बनता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सारे अखराजात सब चीज़ देने के बाद भी 100 रुपये से ऊपर चीनी नहीं पड़ती। ये मैं आपके दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर यही हमने माहौल रखा और इंशाल्लाह क्रैशिंग टाइम पे कर दी गई तो यकीनन आप 120-25 रुपये में चीनी दिखेंगे। क्रैशिंग शुरू करें,
یہ بحران پیدا نہ کریں. مصنوعی بحران سے کچھ حل نہیں ہوگا. اب امپورٹڈ چینی نہیں لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, لوکل بھی تو ہمارے پاس تھی نا, پھر منگوائی کیوں گئی؟ ایک منگوانا اور پھر ایکسپورٹ کرنا, دونوں ہی غلط ہوا ہے. جو آپ چیز کرنے جا رہی ہیں تو اس کے فیکٹ فگر تو ہونے چاہیے نا. فیکٹس فگر ہونے چاہیے اور ظاہر اس حوالے سے ڈیسیجن بھی ہونے چاہیے. تھینک یو سو مچ ابراہیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بس آپ سے ایک آخری عرض میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے پروگرام میں بھی آیا تھا, آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آٹے پہ جو ابھی ہمارے ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں ڈی ریگولیٹ کرنے سے, جو کسانوں کو بھی نقصان ہوا, اور آج آٹے کے ریٹ مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ کے ریٹ فکس ہیں, کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. 110 روپے میں 2.5 نمبر آٹا بک رہا ہے, 120 روپے میں فائن بک رہا ہے, 150 روپے میں چکی کا آٹا بک رہا ہے. آپ نے ابھی کہا, جب میں نے آپ سے پوچھا رمضان آ رہے ہیں تو قیمتیں کہاں جائیں گی, آپ نے کہا نہیں ہوگا ایسا, کیونکہ چینی کی بات کر رہا ہوں. چینی کی میں نے بھی آپ سے چینی کی سیگمنٹ پر بات کر رہے ہیں. نیچے آئیں گی, یہ تو کہہ رہے ہیں نیچے آئیں گی, یہ ریکارڈ پر آ گئے آپ لکھ لیں. صحیح ہو ہاں, گیا, یہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے. ریکارڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ میں پچھلے وقت بھی آیا تھا کہ 200 ہوگی, اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ کو 140, 50, 130 میں چینی ملے گی. 130, 40, ویری گڈ, ٹھیک ہے. بہت شکریہ رؤف صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وکالا. اور جناب یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بہت خوش آئند چیز ہے کہ اگر ہمیں رمضان میں چینی 120, 130, 140 روپے مل جائے, اور ہمیں کیا چاہیے. تو یہ ہم ذرا اب نوٹڈ رکھیں گے اپنے پاس, ذرا کٹ کر کے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے 3 مہینے بعد. کراچی میں جی واقعہ پیش آیا کہ پولیس کی حراست میں 4 دن پہلے ایک نوجوان جو پولیس کی حراست میں تھا, پھر خبر آتی ہے جناب اس کی موت واقع ہو گئی ہے. اور اب اہل خانہ جو ہیں وہ پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب پولیس نے کیا کیا ہے, انہوں نے مقدمہ درج کر کے اپنے جو کہتے ہیں نا 2 پیٹی بند ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے. ایک الزام جو لگایا جا رہا ہے پولیس پر وہ یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام تر کوششیں کری. اس کے بعد جو وزیر داخلہ سندھ ہے ضیاء الانجار, انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا ہے اور صاف اور شفاف تحقیقات کے لیے جو کیس ہے یہ FIA کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. نوجوان یہ بچہ بہاولپور سے کراچی گھومنے آیا تھا اور اس کے بعد پولیس نے اس کو مشتبہ سمجھتے ہوئے حراست میں لیا. 7 اہلکاروں کو نامزد کیا گیا اس تمام تر واقعے میں, جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں عرفان پر تشدد کی تصدیق ہوئی ہے. اور وہ جب پوسٹ مارٹم اتنی رپورٹ جب ڈیٹیل سے ہم پڑھ رہے تھے تو حیران کو انکشافات تھے, بچے پہ اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا. تو افضل ذرا ہمیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں, یہ تمام تر واقعہ کیا تھا, کیا وجہ بتائی جا رہی ہے, اور اب اہل خانہ احتجاج کر رہے ہیں. جی بالکل, اگر اہل خانہ احتجاج نہ کرتے تو شاید یہ واقعہ اتنا زیادہ ہائپ حاصل کرتا اور اس پر اسی طرح سے جوڈیشل انکوائری کے احکامات نہ دیے گئے ہوتے. اہل خانہ کے احتجاج کی وجہ سے ہی اس معاملے کے اوپر پولیس نے بھی پھر نوٹس لیا اور ابتدائی طور پر جو پولیس حکام ہیں ان کی جانب سے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا اور اس مقدمے میں یہ بتایا گیا کہ فیریر جو علاقہ ہے وہاں سے ان 3 نوجوانوں کو SIU پولیس نے اپنی حراست میں لیا تھا اور یہ بتایا گیا کہ یہ کسی حساس مقام پر ویڈیوز بنا رہے تھے حساس تنصیبات کی, جس کے پیش نظر ان کو مشکوک سمجھتے ہوئے منتقل کیا گیا SIU. لیکن وہاں پر ایک لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی جو کہ جسے اسپتال لے جایا گیا, جہاں پر وہ اسپتال کے اندر جو ہے وہ دوران علاج جاں بحق ہو گیا. تاہم اس واقعے کے بعد جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جانے لگا. پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا وہ سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ ورثہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے جلد بازی کرتے ہوئے سرکاری مدعیت میں کیوں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے, کیونکہ پولیس خود ہی اس کیس کے اندر ایک طرح سے مدعی بن گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی مدعیت میں ہونا چاہیے تھا, اسی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے تھے. تاہم 3 روز تک ان کا احتجاج جاری رہا, جس کے بعد وہ لاش لے کر بہاولپور چلے گئے آبائی علاقے میں تدفین کے لیے. لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے اندر جو FIR میں 6 پولیس اہلکاروں کو اور افسران کو نامزد کیا گیا تھا اس میں سے 2 کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اچھا افضل, ایک چیز بتائیں, چونکہ افضل ایک چیز بتائیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے جو بھائی کا بیان ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیں جنہیں نہیں معلوم, یہ جو لڑکا ہے ایک تو اس کی ایج کیا تھی, دوسرے اس کے اوپر کیا الزام تھا, کیوں اٹھایا گیا تھا, کس جگہ سے اٹھایا گیا تھا؟
देखिए इसको किस जगह से उठाया गया, इस हवाले से भी जो बातें हैं वो मुतज़ाद हैं, क्योंकि जो इसके साथ मज़ीद जो 3 लड़के पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया था और उन्होंने अपने घर वालों को ये बताया कि उन्हें आशा मंजिल के करीब से जो है वो पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था। लेकिन पुलिस ने जो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया है उसमें ये बताया गया है कि फेरियर के इलाके से जो है वो इन लड़कों को जो है वो SIU पुलिस ने अपनी तहवील में लिया था। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये कि तकरीबन नौजवान लड़का है, 18 से 20 साल की उम्रों के ये लड़के हैं और इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। पुलिस ने सिर्फ जब ये सारी सूरत हाल सामने आई तो पुलिस ने अपना मौक़िफ़ यही दिया है कि ये हसास तनसीबात की वीडियोज़ बना रहे थे और उसकी वजह से इन्हें उठाया है। लेकिन वर्सा का कहना है कि ये टिकटॉकर हैं और टिकटॉक बनाते हैं और कहीं पे मुमकिन तौर पर टिकटॉक बना रहे थे और अगर वहाँ पे कोई हसास तनसीबात थी या नहीं थी, इस हवाले से भी उनका कहना है कि तहकीकात की जाए। जिसके बाद मुसलसल जो है पुलिस पर इस मामले पर उंगलियां उठ रही थी, जिसको सामने रखते हुए पुलिस हुक्काम ने फैसला किया कि इस केस की जो तहकीकात है वो FIA से करवाई जाए और इस केस से रिलेटेड जितने भी शवाहिद थे वो FIA के हवाले आज किए जाने हैं और FIA जो है वो साउथ पुलिस के बजाय अब FIA इस मामले की तहकीकात करेगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए अफजल ये बताइएगा कि ये जो लड़के हैं इनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने उठाया था जिनका काम ही पेट्रोलिंग करना होता है या फिर SIU ने उठाया था? जी नहीं, इन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने नहीं उठाया था बल्कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने इन्हें उठाया था और ये CIA का एक सेल है जो कि भत्ताखोरी और दिगर जराइम के संगीन जराइम की नौइयत के जो केसेस हैं उन पर काम करता है और उन्होंने यही बताया है कि इन्हें मशकूक समझकर उन्होंने तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया था। लेकिन दौरान तफ्तीश जो है एक लड़के की तबीयत ख़राब हो गई इरफान की, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई, जबकि दिगर जो लड़के थे उनसे तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने उन्हें खुद ही छोड़ दिया था। तो अब इस वाक़े की FIA भी तहकीकात करेगी आज से और उसके साथ साथ जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने चीफ सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको अहकामात दिए हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और तमाम तर जो है वो फॉरेंसिक जो माहिरीन हैं उनसे भी मदद ली जाए और इस हवाले से भी तहकीकात को यकीनी बनाया जाए कि जिस जगह पर बताया जा रहा है कि हसास तनसीबात थी और वहाँ पर ये वीडियो बनाते हुए देखे गए थे, तो वहाँ आया हसास तनसीबात थी या नहीं थी और ये कोई गलतफहमी का शाखसाना था और अगर गलतफहमी में बच्चे को उठा भी लिया गया था तो फिर ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई जिसमें उसकी मौत वाक़ हुई है। लिहाजा इस हवाले से अब बाकायदा एक जुडिशल इंक्वायरी होने के बाद ही जो सूरत हाल है वो वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेगी। अफजल एक बात बताइएगा, बच्चे की उम्र का तयन किया गया है अब तक, और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि 3 लड़कों को मुश्तबा समझ के पुलिस ने उठाया, बाकी 2 को छोड़ दिया, तो इसी को क्यों पकड़े रखा? जी देखिए, इसके मोबाइल के अंदर जो है वो टिकटॉक और वीडियोस वगैरह थी जिसके पेश नज़र उन्होंने इसे भी जो है वो इससे तफ्तीश की, लेकिन दौरान तफ्तीश ही इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसके पेश नज़र इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल में इसकी मौत की तस्दीक हुई। जबकि दिगर जो इसके साथी लड़के थे उनको SIU पुलिस ने इसलिए छोड़ दिया था कि उन पुलिस हुकाम का कहना है कि उनसे जो अफजल तबीयत कैसे ख़राब हो गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो तशद्दुद की तस्दीक हुई है। देखिए, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस लड़के की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक के बाइस हुई है, अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इसकी मौत वाक़ हुई। अब वो तशद्दुद की वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ या वो खौफज़दा हुआ, ताहम ये बात कंफर्म है कि ये जो SIU पुलिस है उसकी तहवील में ही जो है वो ये इस लड़के की हलाकत हुई है, जिसकी वजह से अब जो है वो बाकायदा जुडिशल इंक्वायरी की जा रही है ताकि इस वाक़े के अंदर अगर कोई कहीं पे किसी की गफलत है उसको सामने लाया जाए। जुडिशल इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो जाएगी अफजल? जी देखिए, आज जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को जो है अहकामात दिए गए हैं और बाकायदा इस पर जाहिर सी बात है कि जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल होने के बाद जुडिशल इंक्वायरी शुरू होगी और उस इंक्वायरी को मुकम्मल होने में मज़ीद कितना वक्त लगेगा ये कहना इस वक्त कब्ल वक्त है। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे दिगर इदारे हैं, उन से भी जो राय ली जाएगी और
कई चीज़ें हैं जिनके फॉरेंसिक हासिल किए जाएंगे, कुछ चीज़ों की केमिकल एग्जामिन भी होगा, और जो पोस्टमार्टम किया गया था उसकी भी जो हतमी रिपोर्ट है वो भी जब सामने आएगी तो उसके बाद उसको भी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया अफजल। और भाई इस तरह के जो केसेस हैं, अब अंदाज़ा लगाएं कि फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, इस लड़के की माँ पे, और बहुत छोटी एज का ये बच्चा लग रहा है, और अब तो समझ ये नहीं आ रहा कि जी जो 3 लड़के पकड़े गए उनमें से एक को रखा और फिर उसकी मौत इस तरह वाकई, पुलिस जी कुछ और कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। अंदाज़ा लगाएं जी फैमिली पे क्या, ख़ास तौर पे माँ पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो रही है, ये रिपोर्ट मंजर आम पर अब आना बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो। एंड वील कीप फॉलोइंग द स्टोरी और आपको तमाम तरह का से आगाह भी करेंगे। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब हमारी माजी की अगर हम यादें बताएं तो बड़ा ही एक, हमने कहते हैं ना स्पोर्ट्स में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नाम था, और एक ऐसा खेल है साइम जिसमें कभी भी हम जो है ना ऐसी पोजीशन में नहीं रहे कि बस हमारे वो प्लेयर जाते थे और हमें पता होता था ये जनाब जीत कर ही आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ। यानी जिस खेल की मैं बात करूँ, अगर मैं उसके कुछ चैंपियंस के नाम ले दूं तो आप समझ जाएंगे, जहांगीर खान, जानशेर खान, स्क्वाश की बात कर रही हूँ। तो जनाब पाकिस्तान के स्क्वाश प्लेयर अशरफ इरफान ने कनाडा में PSA वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया है। आप सबको मुबारक हो। वैनकूवर मेंस ओपन स्क्वाश के फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। दोनों खिलाड़ियों के माबैन वैनकूवर ओपन का फाइनल 43 मिनट तक जारी रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था। टूर्नामेंट में अशरफ इरफान ने मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों को अपनी बेहतरीन खेल से ज़ेर किया, और अशरफ ट्रॉफी के साथ $31,000 से ज़ायद की इनामी रकम जीत कर पाकिस्तान वापस आए। क्या बात है भाई, तो ज़बरदस्त। और देखें पाकिस्तान का परचम भी उन्होंने जीत के बाद लहराया। बड़ी हमें कहते हैं ना ये मूवमेंट्स जो हमारे लिए होते हैं ना, ये बड़े गूज़ बम्स हमें देते हैं, और पाकिस्तान का नाम जब रोशन करते हैं हमारे ये नौजवान तो बड़ा ही फ़ख्र महसूस होता है। तो हमें ज्वाइन करें अशरफ इरफान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त सा है, आपने काम भी बड़ा ज़बरदस्त से किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले तो ये बताइएगा जी कितना टफ ये आपका हरीफ से सामना रहा स्क्वाश के इस इवेंट में। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। एंड जी बिल्कुल ऑब्वियसली, यानी इवन जैसे आपने अभी बताया कि जैसे फ़ाइनल में मेरा मुकाबला था सैम टोड जो इंग्लैंड का प्लेयर है, एंड ऑब्वियसली इसके साथ भी मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रहा था, तो होता है थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप किसी के साथ भी खेलते हो तो आपको उसकी गेम का इतना आइडिया नहीं होता, तो ऑब्वियसली थोड़ा था। एंड मेरा फ़र्स्ट एवर यानी PSA वर्ल्ड टूर का फाइनल्स भी था, तो थोड़ा बहुत नर्वस भी था मैं, लेकिन क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहते हैं अल्लाह ताला की मदद से अपनी मेहनत से मैंने इसको 3-0 में हराया इसको। ज़बरदस्त, कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। आप ये बताएं अशरफ के स्क्वाश के लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग तरबियत हासिल की हुई है, और आपने जो कामयाबी भी ली है इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, यानी हर चीज़ के पीछे एक यानी पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरी अपनी मेहनत होती है, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी पूरी मेहनत की हुई थी, और इसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्रेडिट मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स को दूंगा जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं। इवन मैं हारूं या जीतूं, हर चीज़ में वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और दूसरा जो क्रेडिट मैं बिल्कुल देना चाहूँगा ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब को, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इधर ह्यूस्टन स्क्वाश क्लब में अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, और वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे हमारे एक पाकिस्तानी मेरे एक तरह से बड़े भाई भी हैं, और मेरे मैनेजर भी हैं जो मुझे सारा मैनेज करते हैं, उनका नाम है जानजेब खान, उनको मैं देना चाहूँगा। और ऑब्वियसली अपने कोचेज़ बैक इन पाकिस्तान एज़ वेल, जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वो भी मुझे वहाँ पे जिस तरीके से मुझे वो ट्रेनिंग करते हैं और जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन, तो जी इन सब को क्रेडिट जाता है, यानी इट्स अ होल प्रोसेस। अच्छा, तो हमें तो ज़रा बताइएगा ना कि ट्रेनिंग तो वो भी करता होगा जो आपका हरीफ खिलाड़ी था सैम टॉड जिसका नाम है, उसने भी बड़े अरसे से प्रैक्टिस की हुई होगी, बड़ी तैयारी की होगी। व्हाट वाज डिफरेंट
جو آپ یہ میچ جیتے, مطلب کیا پریشر ٹیکٹکس اپنائی, سائیکولوجیکل پریشر تھا کہ بھئی پاکستان کی طرف سے جو پلیئرز آتے ہیں ان کا ایک پوری ہسٹری ہے, نام ہے, بڑا ہم نے اس اسپورٹس میں بڑا اچھے نام بنایا ہے, تو وہ واٹ واز یور گیم پلان؟ جی بالکل, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اوبویسلی میں فرسٹ ٹائم کھیل رہا تھا, تو وہ بھی میرے ساتھ فرسٹ ٹائم کھیل رہا تھا. تو جب آپ کسی سے بھی فرسٹ ٹائم کھیلتے ہیں تو تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے اس کی گیم کو سمجھنا. اینڈ اوبویسلی جیسے آپ نے بتایا میں آلریڈی پہلے پریپیئرڈ تھا, کیونکہ اوبویسلی آپ ادھر ان کے میچز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ ہی ہیڈ ٹو ریئلی ٹف میچز بیفور. تو مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ یہ آلریڈی تھوڑا سا تھکا ہوگا اور اس کی باڈی اس طرح فریش نہیں ہوگی. تو یا اینڈ آئی اسٹارٹڈ لائک ریئلی ویل, یعنی بالکل میں نے اس پہ بہت شروع سے ہی پہلی گیم سے اس پہ کافی پریشر رکھا اور آئی تھنک اٹ ورک. تو اس کو میں نے بالکل ایسی تھکا کے اینڈ آئی وان الحمدللہ. ویری نائس. صدف آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مجھے بھی بڑا شوق تھا ہیلی کاپٹر چلانے کا, بٹ وہ اس کا لائسنس بڑا مہنگا آتا ہے. یہ آپ کا جو اسکواش از این ایکسپینسو اسپورٹ اینڈ اٹس ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل ٹو دا میسز. دا کورٹ از ایکسپینسو, آپ کی جو پر آور جو آپ کی جو فی ہے وہ ایکسپینسو ہے. تو اشرف, ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹ؟ آپ کو کیسے ایکسیس ملی اسکواش تک, اور آپ نے جرنی کہاں سے اسٹارٹ کی اپنی؟ جی بالکل, جیسے میں نے بتایا میں لاہور پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. تو بالکل میرے ابو کو کافی اسپورٹس کا شوق تھا, اینڈ اوبویسلی یو نو دا کریز آف کرکٹ ان پاکستان. تو وہ پہلے مجھے کرکٹ میں لے جانا چاہتے تھے, لیکن تو میرے ابو کے ایک دوست ہیں, انہوں نے یعنی اس اسکواش کے بارے میں ہمیں انٹروڈیوس کروایا, سارا کیا, اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ ایز ویل. تو ابو کو بھی کافی پسند آئی یہ گیم, اینڈ وی اسٹارٹڈ پلینگ when I was 10. تو ابھی مجھے تقریباً 11 سال ہو گئے کھیلتے ہوئے. تو کیا بات ہے. یا اچھا, یو آر ناٹ دیٹ اولڈ کہ اب اتنے 11 سال سے چھوٹے سے بچے ہوں گے تو آپ کھیلو گے. اچھا اشرف, ایک چیز بتائیے گا, آپ نے خود ہی, میرے ذہن میں ایسے ہی سوال آ بھی رہا تھا کہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر جی کرکٹ میں جاتے ہیں بچے بچیاں, بٹ آپ نے یہ فیلڈ چوز کی, لیکن آگے کیا گولز ہیں, انسپریشن کون ہے آپ کی, کس کو زیادہ آپ فالو کرتے ہیں؟ جی بالکل, ابھی گولز تو یہی ہیں. ابھی میں نے یہ ٹورنامنٹ جیت کے ٹاپ 50 ان دا ورلڈ بریک کر لیا ہے. تو اینڈ یا نیکسٹ گولز یہی ہیں کہ ٹاپ 30, ٹاپ 20 اینڈ ٹاپ 10. سو ایسے اوپر جاتے رہیں گے. اور اوبویسلی انسپریشنس کی بات کریں تو ہمارے جو لیجنڈس ہیں پاکستان کے, اوبویسلی یعنی پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے, جہانگیر اینڈ جانشیر. تو بالکل ان کے ہم کیا کہتے ہیں فالو کریں ان کو, اور انشاءاللہ وی ول بی نمبر 1. کبھی ان سے ملاقات کا موقع ملا؟ جی میں کراچی کافی دفعہ گیا ہوں اور میں ان سے یعنی کافی ملا ہوں. یس, میں ان سے ملا ہوں. تھینک یو ویری مچ اشرف, اینڈ بیسٹ آف لک ٹو یو فار یور فیوچر انڈیورز. تھینک یو سو مچ. اچھا, پاکستانی نوجوان ملک کا نام روشن کرتے جائیں گے. چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد. چلیں جی ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے ایشو کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑا ایک مسئلہ پچھلے دنوں ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اکثر و بیشتر, خاص طور پہ پاکستان میں کئی بچے, خاص طور پہ خصوصی افراد کی ہم بات کریں, بزرگ شہریوں کی بات کریں, اکثر و بیشتر ان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ جی وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے. اب ان کو ڈھونڈنا کیسے جائے, پتہ کیسے لگایا جائے. چھوٹا بچہ ہے, اسے نہیں معلوم اس کے گھر کا ایڈریس, اس کو اپنے گھر کا فون نمبر بھی یاد نہیں ہے. ایسے میں کچھ عرصے قبل تک ہم دیکھ رہے تھے کوئی ایسا نظام نہیں تھا, کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. پولیس اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی, لیکن ظاہر ہے اب پولیس کے اوپر اور بھی مزید کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہیں. لیکن اب پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں سے ایک مؤثر اسٹیپ لیا گیا ہے, یعنی کہ جو بچھڑے ہیں ان کو اپنوں سے ملانے کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا بڑا فائدہ ہوا, اور خصوصاً جو AI ہے اس کا انکلوژن ہوا. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑی تعداد میں جو گمشدہ بزرگ شہری ہیں, بچے ہیں, ان کا پتہ لگانا آسان ہو. اور اس تمام تر پروسیس میں, پتہ لگانے کے پروسیس میں, یہ سارے ڈیٹیکشن کے اندر سیف سٹی کیمراز بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اور میرا پیارا کی جو ٹیم ہے, میرا پیارا بیسیکلی ایک ایپ ہے جس ایپ کے اوپر یہ تمام تر پروسیس ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, ویریفیکیشن ہوتی ہے. اچھا, اب وہ میرا پیارا ایپ جو ہے وہ ان سنک ود سیف سٹی کیمرا, سیف سٹی کی ٹیم کے ساتھ لاہور میں اور ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کام کرے. تو بات کر لیتے ہیں پھر مس سدرا اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, انچارج سینٹر فار چائلڈ سیفٹی.
सेफ्टी मेरा प्यारा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा कि वर्चुअल सेंटर्स फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा की इंचार्ज आप हैं, और इस तो तमाम तर प्रोसेस क्या होता है, वेरिफिकेशन कैसे होती है, और फिर आइडेंटिफिकेशन एट फर्स्ट कैसे की जाती है? Thank you so much, Sadaf and Saib, for having me here. वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी सीएम पंजाब का फर्स्ट इनिशिएटिव है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में बच्चों के हवाले से। जो 18 साल से कम जो बच्चे हैं वो विक्टिम हैं, खवा किसी भी मामले में बच्चे गुम गए हैं, लावारिस मिले हैं, किसी भी मकाम से बच्चों के साथ कोई ज़्यादती हुई है, बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, बच्चे के साथ बैगिंग करवाई जा रही है, चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, जितने भी मामलात जो एक बच्चे के साथ हैं, 18 साल से कम जो बच्चा है, वो सारे मामलात चाइल्ड सेफ्टी जो है वो डील करेगा। इससे पहले कोई ऐसा इदारा नहीं था, या इससे पहले जो है पुलिस इसको जनरल 15 पे डील कर रही थी, या पहले एक लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर था जो सिर्फ लॉस्ट एंड फाउंड के केसेस को एक्सेल के फॉर्म में डील करता था कि एक बच्चा गुम गया है अली, उसको एक्सेल में अली के फॉर्म नाम से तलाश करता था। अब एक मरबूत निज़ाम बना दिया, एक डिजिटलाइज डेटाबेस बना दी है, इसके पीछे IVR सिस्टम लगा दिया कि अगर आप 15 पे कॉल करके 3 का बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में लैंड कर जाएगी। इसी तरह से अगर आपको एक लावारिस बच्चा मिलता है, एक गुमने की कॉल है और एक बच्चा लावारिस किसी जगह से मिलता है, अभी अगर हम बात करें दादोशुमार की, स्टैट्स के हवाले से बात करें, पूरे पंजाब में 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो गुम जाते हैं। इस बच्चे मुख्तलिफ मकामात से हमें लावारिस मिलते भी हैं। मोस्टली बच्चे वही होते हैं जो गुम जाते हैं। पहले कोई ऐसी डेटाबेस नहीं थी जो इनको मैच करे। अब AI सिस्टम लगा दिया है, जो बच्चे गुमते हैं उनकी तस्वीर मंगवाई जाती हैं, जो लावारिस मिलते हैं उनकी भी पिक्चर मंगवाई जाती हैं और सिस्टम में डेटाबेस में पिक्चर्स को इंसर्ट किया जाता है। अब AI जो है पिक्चर्स को पिक्चर्स के साथ मैच करता है, डाटा को डाटा के साथ मैच करके अलर्ट जनरेट कर देता है। पिक्चर्स को पिक्चर के साथ FRS फेशियल रिकग्निशन अलर्ट जनरेट करता है, डाटा को डाटा के साथ करता है वेयर अबाउट्स मैचिंग अलर्ट्स। वेयर अबाउट से मीन्स अली का नाम अली के साथ मैच करेगा, सदफ का नाम सदफ के साथ मैच करेगा, साइम का नाम साइम के साथ, साइम की एज ग्रुप क्या है, सदफ का एज ग्रुप क्या है, सिदरा का एज ग्रुप क्या है, उसको सिदरा के एज ग्रुप से मैच करके मैचिंग अलर्ट जनरेट कर देगा कि ये बोथ सिदरा आर सेम, बोथ साइम आर सेम। अगर पिक्चर साइम के साथ मैच कर रही है, कोई साइम लापता हुआ है, तो उसको मैचिंग अलर्ट में पिक्चर्स को मैच करके अलर्ट जनरेट कर देगा कि ये जो साइम टीम है जी वो उसने बच्चे को ढूंढना है। इनिशियल काम ये बात का स्टेप होगा कि वो जो बच्चे मिल गए हैं उनमें से शनाख्त का मरहला है। थोड़ा सा ज़रा ऐसे क्लैरिफाई कर दें जी। जो बच्चे हमें लावारिस मिलते हैं, जो कह रही हैं कि टीम ने ढूंढना है बच्चों को, जो बच्चे हमें जो मिल जाते हैं लावारिस हालत में मिल जाते हैं, जो अदारों के पास बच्चे रहते हैं, पहले तो हम करते हैं कि जो बच्चा हमें लावारिस हालत में मिला है उसकी फैमिली को ट्रेस करें। बच्चे से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बच्चे अगर अपने बारे में कोई क्लू बता देते हैं तो मुतलका पुलिस को हम डिस्पैच करते हैं। मुतलका पुलिस उसको बच्चे की फैमिली को ट्रेस करने में हेल्प आउट करती है। अगर फिर भी फैमिली नहीं मिलती तो बच्चे को लेके हम घर घर लेकर जाते हैं, उसकी लोकेशन पे लेके जाते हैं। बच्चा जो अपना एड्रेस बता रहा होता है, फिर बच्चे की फैमिली को ट्रेस किया जाता है और बच्चे को फैमिली को हैंड ओवर किया जाता है। अच्छा सिद्रा, ये बताइएगा, वैसे तो मेरा प्यारा की टीम ने बहुत से बच्चों को उनके घर वालों से मिलवाया, बट कोई ऐसा केस जो कि बहुत चैलेंजिंग हो, हम ज़रा चैलेंजेस समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं आप लोगों को भी? बिल्कुल, जो साल से बच्चे इन अदारों में रहते हैं, जी, जैसे अभी हमने ऑर्फनेजेस का डाटा कलेक्ट किया, अभी हमने एक प्रैक्टिस हमारे सामने आई कि जो बच्चे गुम जाते हैं वो खुदा ना खास्ता कोई जवेद इकबाल तो नहीं दोबारा से पैदा हो गया। हमने एक एनालिसिस किया कि जो बच्चे गुमते हैं वो अदारों के पास जाते हैं या कोई उसको किडनैप करके लेके जा रहा है। वो हमने देखा कि वो किसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास होता था या ईदी सेंटर के पास चला जाता था। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा गुम गया है और किसी को वो लावारिस हालत में मिला और उसने 15 पे कॉल किए बगैर उसको ईदी सेंटर में जमा करवा दिया। ठीक है, हमारी टीम ने, हमारी एक फील्ड टीम है रीयूनिफिकेशन के नाम से, वो इन अदारों को विज़िट करती है। उसने विज़िट के दौरान उन बच्चों से इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान वो बच्चे जो अपना एड्रेस और लोकेशन बताते हैं वो अपने सिस्टम में हमने फीड किया। फिर वो बच्चे जो उन अदारों में पिछले 10 साल से, 12 साल से, 25 साल से, 20 साल से रह रहे थे,
اور انہیں صرف اپنے نام کے علاوہ نام بھی وہ جو صرف اداروں نے ان کو نام دیے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی ڈیٹیلز یاد نہیں. وہ کیسز جو بالکل سیمز لائک ڈیڈ کیسز, وہ ہمارے لیے چیلنجیبل کیسز تھے. اب وہ ان کیسز کو ڈیل کرنا, ان کیسز کو سالو کرنا, وہ ہمارے لیے چیلنجیبل تھا. پھر ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کی پلیس آف ریسکیو کیا تھی, وہ بچے کہاں سے ریسکیو ہوئے تھے, ان کی پرانی فائلز دیکھی کہ جب پولیس اس کو چھوڑ کے گئی تھی ادارے میں, وہ فائل کون سی تھی, یہ بچے کس لوکیشن سے ملے تھے. اس لوکیشن پہ جا کے دیکھا کہ کس بندے کو یہ بچہ ملا تھا, کس جگہ سے یہ ملا تھا, کس آدمی کو ملا تھا. اس لوکیشن پہ گئے, پھر اس لوکیشن کے تھانوں کو سرچ کیا کہ اس سال میں کتنے پرچے درج ہوئے تھے اس بچے کے نام کے. ہو سکتا ہے کسی نے گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج کروائی ہو. اچھا ایک چیز بتا دیں, اکثر و بیشتر جس طرح کیسز ہوتے ہیں جورسڈکشن کا بڑا معاملہ اس میں آتا ہے جی, حدود کے معاملات بڑے آتے ہیں, ہمارے تھانے کی حدود. یہاں پہ کیا اگر کراچی سے کوئی بچہ مسنگ ہے اور وہ پنجاب میں ملتا ہے تو اس کو بھی آپ کیٹر کرتے ہیں یا پھر یہ کراچی کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے معاملہ؟ بچوں کے جو کیسز ہیں نا, یہ ایک ولنریبل گروپ ہے, اور بچوں کے جو معاملات ہیں نا, وہ ہر کوئی نا ان کے معاملے میں ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. ہم لوگ جو ہیں, میرا پیارا پورے پاکستان کے کیسز کو, خواہ وہ سندھ کے کیسز ہیں, بلوچستان کے کیسز ہیں, کہیں کا بھی کیس ہے, وہ بچوں سے ریلیٹڈ کیسز ہیں تو ہم ڈیل کرتے ہیں. پہلے یہ پنجاب لیول پہ تھا, اب سی ایم پنجاب نے اس کو انیگوریٹ کیا ہے پورے پاکستان لیول پہ. اگر پاکستان کا پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, ہم اس کیس کو ریزالو کریں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0309 پینٹا 015. ہمارے ساتھ جو کراچی کی ٹیم ہے, بلوچستان کی ٹیم ہے, باقی ادرس ٹیمز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے باقاعدہ ان کے ساتھ MOU سائن ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ ان کیسز کو ریزالو کرنے میں کوارڈینیشنز کرتی ہیں. لولی, بہت شکریہ سدرا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بریف کیا اس تمام تر پروگرام ایپ کے حوالے سے. تو جناب اب وہ چیزیں, ٹائمز ہیو چینجڈ اور جدت آتی جا رہی ٹیکنالوجی میں, تو اب ذرا آسانی اس چیز میں ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ, بزرگ, کوئی اسپیشل شخص جو ہے, اگر وہ کہیں گمتا ہے رستہ, بھٹکتا ہے, بھولتا ہے رستہ, تو پھر اس کو اس کے گھر والوں تک بآسانی میرا پیارا ایپ کے تھرو پہنچایا جا سکتا ہے. بالکل, اور ان کی یہ بات مجھے اچھی لگی, اس سے معمور جو ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم ان مختلف اداروں کا جہاں پر اس طرح کے بچوں کو رکھا جاتا ہے, سینٹر کو انہوں نے حوالہ دیا, وہاں ہم وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ہم جا کے جب پوچھتے ہیں تو کچھ بچے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال ہر سال سے وہاں پر ہوتے ہیں اور انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنی فیملی سے کیسے دوبارہ سے ان سے ریکنیکٹ ہوں. تو یہ ایپ جو ہے یا ان کی جو ٹیم ہے یہ اس حوالے سے بہت اچھا ہے, اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ کہ پورے پاکستان میں یہ آپریٹ. اور آپ لوگوں کے لیے یہاں پر یہ ایک میسج ہے کہ اگر کوئی آپ کو خدا نہ خاصا ایسا کوئی بچہ یا کوئی بزرگ ملے تو اس کو کسی بھی ادارے, کسی بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو یا ED سینٹر کہیں پر بھی بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ 15 پہ رجسٹر ضرور کروائیں اپنی کمپلین. 15 پہ انفارم ضرور کریں کہ ہمیں یہ بچہ فلاں فلاں جگہ سے ملے, ہم اس کو یہاں پر لے کے جا رہے ہیں, تاکہ 15 بھی آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہو, ان کو پتہ ہو اس چیز کا کہ دیر از سمبڈی لاسٹ, وہ اپنے ڈیٹا بیس میں اس چیز کو دیکھ لیں. اچھا جی, اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کراچی کی طرف. کراچی میں جی ہمارے مسئلے ذرا ڈفرینٹ قسم کے ہیں, اور کراچی میں جو ٹریفک کے جو چالان ہیں اب سے ان میں بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. ڈیجیٹل چلان آنے ہیں, ہاں جی, ای چلان آئیں گے, اور اس میں جی اچھا کچھ نمبرز آئے ہیں پچھلے دنوں, جو کیا فگرز آئے ہیں؟ جی جناب, جنوری سے ستمبر تک ٹریفک قانون کی خلاف ورزیوں پر 12 لاکھ چلان اور 97 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے. ٹریفک پولیس کے مطابق اب یہ جو ہے یہ صرف موٹر سائیکل سواروں پر 7 لاکھ سے زائد کے چلان ہوئے اور 41 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے. اسی طرح منی ٹرک ڈرائیوروں پر 1,29,000 چلان ہوئے, پھر اس کے بعد 13 کروڑ کی وصولی یہاں سے کی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں پر 15 کروڑ 50 لاکھ روپے اور رکشہ مالکان سے 9 کروڑ 21 لاکھ روپے کے چلان وصول کیے گئے. اور پھر ٹریفک پولیس کے مطابق اب موقع پر چلان نہیں کیے جائیں گے, جو صدف ابھی بات کر رہی تھیں. 27 اکتوبر سے ڈاک کے ذریعے چالان گھر بھیجے جائیں گے. ایک بات بتائیں, ڈاک کے ذریعے بھیجے جائیں گے تو یہ پہنچ جائیں گے ٹائم پہ یا دیر سے پہنچیں گے؟ اور وہ جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی جو کوریئر کرنے کی, وہ چلان میں ایڈ ہوں گے پیسے یا نہیں؟ ڈاک تو پھر ڈاک کا وہ والا سسٹم یوز کیا جائے گا یا پھر یہ والا سسٹم؟ وہ جو ڈاکیا آتا تھا سائیکل پہ وہ آئے گا, کیونکہ آپ وائی ناٹ کسی ان کے ایڈریس پہ بھیجتے ہیں, ای میل ایڈریس پہ بھیجتے ہیں, ان کے فون نمبر پہ انہیں ایک SMS الرٹ بھیجتے ہیں. تو آئی تھنک دیکھتے ہیں جی اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. اچھا جی, کچھ اور بھی ذرا مسئلے ہیں کراچی میں, اور وہ ہم نے دیکھے ہیں آئے دن جو ہم دیکھتے ہیں اسٹرے ڈاگس ہیں,
وہ ایک بڑا مسئلہ کراچی میں بنے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جی وزیر صحت سندھ عذرا پیچو کہتی ہیں کہ جب ہم اسٹرے ڈاگس کو مارنے کا کہتے ہیں تو جانوروں کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں آ جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ ظلم کیا جا رہا ہے. اب وہی کہتی ہیں ہماری سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم لوگوں کو بچائیں کیونکہ بہت سارے کیسز ان کتے کے کاٹے کے کیسز ہو رہے ہیں, یا پھر ان کو بچایا جائے. تو ذرا پہلے سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. کتوں کو مارنے کی کہتے ہیں تو بہت سارے جو ہیں اینیمل رائٹس والے آ جاتے ہیں اور عام پبلک بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ ان کو مارنے کی ضرورت جو ہے یہ غلط بات ہے اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ یا تو ہم لوگوں کو بچائیں یا کتوں کو بچائیں. کتوں نہیں ہو اچھا نہیں بچانا انسانوں کو ہی ہے. ہاں, اف آئی ریمبر آصفہ بھٹو صاحبہ کا ایک ٹویٹ مجھے یاد ہے انہوں نے کیا تھا جس میں انہوں نے یہی ذکر کیا تھا کہ جی پوائزن دے کے کس طریقے سے اسٹرے ڈاگس کو جی مارا جا رہا ہے, تو وہ اس پہ کافی کنسرن. آئی ووڈ لائک ٹو ویری ریسپیکٹفلی, میں اس بات سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ جانوروں کو بچائیں, کتوں کو ماریں یا پھر انسانوں کو بچائیں. بچانا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسانوں کو ہی ہے, بٹ اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, سی ڈی اے کو پابند کیا ہے کہ آپ نے شوٹ نہیں کرنا اسٹرے ڈاگس کو. تو اسٹرے ڈاگس کو شوٹ کرنا از ناٹ دا سولوشن. آپ ان ڈاگس کو آپ ویکسینیشن کی طرف آئیں. دنیا بھر میں جو نظام چل رہا ہے, ٹرکی میں جو نظام چل رہا ہے, کیسٹریشن ہوتی تاکہ ان کی نسل کی افزائش نہ ہو, آپ کیسٹریشن اپنائیں. آپ اس کے علاوہ ان کو ویکسینیٹ کریں. بہت آپشنز آ گئے, بہت طریقے, پارو کی ویکسینیشنز موجود ہیں ہمارے پاس, اس کا موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ جی ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گیا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ آئی تھنک ایک الگ سے کوئی آپ کو ٹاسک فورس بنانی پڑے گی جو اس کام کی ذمہ داری نبھائے. کلنگ بے زبان جانور از ناٹ دا سولوشن. آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. موسم کی بات کر لیتے ہیں. تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جی پنجاب میں اب اسکول آورز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جی فضائی آلودگی, اور اس سے پہلے جی لاہور میں ہم دیکھ رہے تھے جو لاہور اور دلی کا مقابلہ چلتا رہتا ہے فضائی آلودگی کی بات کرتے ہیں. مقابلہ یہ بھارت جو ہے نا, یہ کوئی ہمارے لیے بہتری کبھی نہیں کرے گا. ہمارے لیے ہمیشہ مشکلات اور نقصان ہی کرے گا جب بھی بھارت کی طرف سے کچھ بھی آئے گا. پاکستان نے جی اب بھارت کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کوپ انوائرمنٹ کانفرنس میں بھارت کے خلاف اہم شواہد پیش کرنے جا رہا ہے. سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں جی کہ کوپ کانفرنس میں شرکت کریں گی, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے پھر ڈیٹا بھی جمع کرنا شروع کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ بھارت میں بہت سے جو قریبی جو وہاں کے شہر ہیں جو پاکستان کے بارڈر کے قریب ہے, وہاں پر فصلوں کی باقیات کو جلایا جاتا ہے. وہ اس چیز پر قابو ہی نہیں پا رہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر لاہور میں اسموک کا مسئلہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اقدامات تو کیے جا رہے ہیں. چاہے اسموک ٹھیک ہے بڑی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, کم ہو, لیکن اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہم واٹر کیننز دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ تجربہ جیسا بھی ہوا, بٹ کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے. بھٹوں کو سیل کیا جا رہا ہے, جو گیسز ہیں, جو ایمیشنز ہیں, وہ فضا میں نہیں ہوں گی. باقیات جلانے پر بھی پابندی عائد کی گئی. لیکن بھارت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہیں بھی اسموک کا مسئلہ ہے, وہ یہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ہواؤں کا رخ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے, تو ان کے لیے یہ مسئلہ اتنا زیادہ سنگین نہیں ہوتا جتنا یہ پنجاب کے لیے سنگین ہو جاتا ہے. تو یہ فصلیں وہ لوگ وہاں پر جلا رہے ہیں اور اسموک ہمارے لاہور میں ہو رہی ہے. تو اس کے خلاف اب عالمی سطح پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. بہت اچھا انیشیٹو ہے. اچھا, موسمیاتی تبدیلیاں, سیلاب, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ رین فال, اربن فلڈنگ, ہم نے پچھلے پورے 2-3 مہینے بے بہا سیگمنٹس کیے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. اس کے بعد اسلام آباد بھی ہم نے دیکھا کہ محفوظ نہیں رہا کلائمیٹ چینج سے. اولے پڑے, اتنے بڑے سائز کے اولے ہم نے اس سال دیکھے. پاکستان میں جنگلی حیات کے لیے بھی اب خطرہ بن چکا ہے کلائمیٹ چینج. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان سمیت 13 ملکوں میں جو نایاب برفانی چیتے جس کو سنو لیپرڈ کہتے ہیں, اب وہ جنگلی ماحول میں ناپید ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان میں اس کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ سیاح باقاعدہ پاکستان ٹورسٹ آتے تھے صرف اس سنو لیپرڈ کی سائٹنگ کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے. آپ چیک کریں. اور ابھی جو ہمارے پاس سٹیٹس بتائے جا رہے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق, وہ یہ کہ پورے ملک میں صرف 165 سے زائد برفانی چیتے باقی رہ گئے, یعنی کہ ان کی نسل اس طریقے سے ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہے. اور وقت سے پہلے اس کی وجوہات کیا ہیں جی؟ شدید گرمی بتائی جا رہی ہے, کلائمیٹ چینج, ہاٹ ویدر ہے, اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے جی کہ جو خاص طور پہ دیگر بھی جو ہمارے لائف سٹاک ہے اس میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے. دیٹ از آلسو الارمنگ, یعنی گائیں, بھینسوں, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے.
اچھا میں کہیں پر پڑھ رہا تھا سنو لیپرڈس کے حوالے سے, تو سنو لیپرڈس بیسیکلی ایک تو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں وہاں پر, دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جو فلکس آف ٹورزم ہے نا, تو اس کی وجہ سے جو پولیوشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے ان کے ایریاز میں کہ وہ ان کی افزائش نسل نہیں ہو پا رہی, دے کین ناٹ بریڈ اینی فردر, کیونکہ ان کو وہ ایگزیکٹ جو ان کو انوائرمنٹ سوٹیبل چاہیے وہ نہیں مل رہا ان کو. وہاں پر اتنا دھواں ہو گیا ہے, اتنی پولیوشن ہو گئی ہے, اس وجہ سے یہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اچھا نہ صرف ہم ان کی بات کر رہے ہیں, ذرا ہم جو مور ہیں ان کی بات بھی کر لیتے ہیں. تھر میں مور بہت پائے جاتے ہیں, تو تھر میں پچھلے کئی سال سے آپ کو پتہ ہے ظاہر تھر مشہور ہے اپنے گرم موسم کی وجہ سے, لیکن وہاں پر پھر بھی سروائیو کر رہے تھے. لیکن جو حالیہ قحط سالی ہوئی ہے اس کے باعث مرنے والے جو موروں کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو سائبیرین برڈز آیا کرتے تھے اور بڑا سیزن یہاں پر ہوتا تھا, وہ جی پرندے بھی اب ہجرت ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں. پاکستان میں جو مقامی طوطے ہیں ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی خطرے سے دوچار ہیں. تو یہ جو تمام تر کہتے ہیں نا جنگلات کی بے دری کٹائی, ہم جو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ جو ہے وہ انسان اب اس پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے, وہ تمام تو جو جنگل ہمارے یہاں شرنک ہوتا جا رہا ہے, فارسٹ شرنک ہوتا جا رہا ہے جو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے, اور اس طریقے سے پھر ہم آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن اس پہ سٹیپس کیا لیے جا رہے ہیں؟ بالکل, اور نہ صرف جنگلی حیات بلکہ جو آپ کے آبی حیات ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈس ریور میں ہمارے ڈولفن پائی جاتی تھی, پنک کلر کی ڈولفن ہوتی تھی, ایکسٹنکٹ ہو گئی, بہت کم تعداد میں رہ گئی ہیں, ہمارے انڈس میں ہوتی تھی وہ. تو دا پوائنٹ از کہ موسمیاتی تبدیلیاں اتنی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں, ورس سرکمسٹانسز ہیں. پلس جو مین میڈ جو اس وقت چیزیں ہیں نا, جسے آپ اسموک کہہ لیں, جس میں آپ پولیوشن کہہ لیں, سمندر میں جو پھینکے جا رہے ہیں, جو پلاسٹک جو پھینکا جا رہا ہے, یہ سب ان جنگلی حیات کے لیے جو ہے خطرناک ہے. تو چلے جی آگے بڑھتے ہیں, ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان جو مسائل ہے اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے اور کتنا پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی وائلڈ لائف ایکسپرٹ سعید الاسلام صاحب. تھینک یو سو مچ اسلام صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, کچھ وجوہات ہم نے بتا دی, لیکن جو ہم بتا رہے ہیں کہ برفانی چیتے کی اگر ہم بات کر لیں تو واقعی کیا ان کی تعداد اتنی ہی کم رہ گئی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, برفانی چیتے کی تعداد بالکل کم ہو گئی ہے. ایک وقت تھا جس میں پاکستان میں تقریباً کوئی 400-500 لیپرڈ پائے جاتے تھے, سنو لیپرڈ, لیکن تقریباً پچھلے 25-30 سال میں ان کی کمی جو ہے نا یہ ہوئی ہے, اور یہ تقریباً کوئی 200 سے نیچے, جس طرح آپ نے کہا کہ 70 کے قریب, 170 یا 160 کے قریب رہ گئے ہیں. اچھا, تو وجوہات آپ ذرا بتائیے گا, کیا صرف جو ہم نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ملنا اور جنگلات کا ختم ہونا, گرمی زیادہ ہونا, یہی وجوہات ہیں سر؟ جی بالکل, گرمی سب سے بڑی وجہ ہے, کیونکہ جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اس کی رینج جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا جو ہوم رینج ہے وہ ٹری لائن سے اوپر ہوتا ہے, تو جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے ٹری لائن جو ہے نا وہ بھی اوپر کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, اور لوگ بھی ان علاقوں میں اوپر کی طرف ہی آباد ہو رہے ہیں. جو سنو لیپرڈ کا ایریا ہے اس میں جو ہرڈرز ہیں, جو بیڑ بکری پالنے والے ہوتے ہیں, وہ سمر سیزن میں یہ بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں. ویسے 10,000-11,000 فٹ پہ تو یہ پرماننٹلی رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن سمر سیزن میں یہ اور اوپر جا کے جو ہے نا اپنے بیڑ بکریاں پال رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں. ان بیڑ بکریوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں کا مقامی شکار ہیں, ان کا مارخور ہے, آئیبیکس ہے, ان میں کمی ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جو چراگاہیں ہیں وہ بے تحاشا جو مال مویشی ہے اس سے کم ہوتے جا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کا پرے اسپیسی بھی کم ہو رہا ہے. اچھا اور ساتھ ساتھ اس کی پلیز کنٹینیو. سعید صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم جنگلی حیات کی بات کریں, پرندوں کی خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے کون کون سی پرندوں کی نسلیں ہیں, کون سی سپیشیز ہیں جو کہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں یا ناپید ہو چکی ہیں؟ جی صاحب صاحب, پرندوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ریزیڈنٹ برڈز بھی ہوتی ہے اور مائگریٹری بھی ہوتی ہے. تو مائگریٹری برڈز کے اوپر بھی خاطر خواہ اثر پڑا ہے اس کلائمیٹ چینج کا, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے جو ایریاز ہیں, پانی ہے جہاں پہ, جیسے ہمارے پاس لیکس ہیں بہت سارے, ہالیجی ہے, کینجر لیک ہے, منچر لیک ہے, لگونز ہے ہمارے پاس, نرلی اور جبو لگون ہے,
रन ऑफ कच्छ का एरिया है, तो इसमें ठीक ठाक पानी की कमी हो गई है। और साथ साथ पोल्यूशन भी है, इन एरियाज में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हंटिंग का बहुत ज़्यादा असर है इन परिंदों के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी माइग्रेशन रूट्स भी चेंज हुई है। ये साइबेरिया और रशिया और इन एरिया से होते हुए हमारे पास स्टॉप ओवर करते करते जो है ना नीचे सिंध तक चले जाते हैं, और सिंध में इनका बेतहाशा शिकार भी होता है, और फिर इन मसाइल से भी जो है ना ये खातिर ख्वाह कम हो गए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे इसमें जिस तरह जी इस तरह जैसे डक्स की स्पीशीज है, कार्मोरेंट्स है, गल्स हैं, और जो सिंगिंग बर्ड्स हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट का असर हुआ है। अच्छा, हम तो यहाँ सुन रहे थे जी मकामी जो तोते हैं उनकी तादाद भी कम हुई है। ये तो घरों में पाले जाते हैं और अरसा दराज से एक ट्रेडिशन, एक रिवायत है, तो इनकी बका क्यों ख़तरे में है? अच्छा, इसकी भी कई वजूहात है। इसमें सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे है। जिस तरह तोते हैं, तोते ख़ास तौर पे जो शीशम बरगद के दरख्त होते हैं, तो ये जो ग्रीन पैराकीट्स हैं हमारे, वो इनमें बहुत ज़्यादा जो बसेरा करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बरगद और शीशम के बड़े बड़े दरख्त जो है ना वो कट गए हैं, और साथ साथ हमारे जो माउंटेन एरियाज़ में उसमें भी बड़ी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हुई है, जिसकी वजह से हमारी 4 अक़साम तोतों की पाई जाती है पाकिस्तान में, और वो सारे के सारे अब बहुत ही वल्नरेबल स्टेज पे आ गए हैं, यानी डिक्लाइनिंग स्टेज है, बिल्कुल जो है ना खात्मे के करीब है जी। और सईद साहब, हम ये देख रहे हैं कि बड़े हैरानकुन तौर पर कि जो लाइव स्टॉक एनिमल्स हैं हमारे, ख़ास तौर पर जो डेयरी एनिमल्स हैं, उनकी अफजाइश में भी कमी आ रही है, उनकी नस्ल में भी कमी आ रही है। तो वो तो देहात में भी पाले जाते हैं, शहरों में भी पाले जाते हैं, दोनों जगहों का मौसम किस तरीके से मुतासर करें इन स्पीशीज़ को, डेयरी एनिमल्स की? देखिए, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में चरागाहें जो है ना वो डिग्रेड हो रही है। बहुत ज़्यादा माल मवेशी रखना भी एक तरह से जो है ना नुकसान होता है। तो चरागाहें सारी डिग्रेड हो गई हैं, और वहाँ पे भी जो गर्मी का असर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। माल मवेशियों में वैक्सीनेशन को लोग अहमियत नहीं देते, तो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन के जो लाइव स्टॉक है वो मर रहे हैं लोगों से, और इनकी मिल्क प्रोडक्शन में भी ठीक ठाक कमी आ रही है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप देखा जाए तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर में जो है ना बढ़ोतरी आ रही है, तो उससे कम से कम 5-6% जो है ना वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट में उनकी कमी आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईदुल इस्लाम साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। देखें, ना सिर्फ इंसान मुतासर हो रहे हैं बल्कि हमारे जानवर भी इस चीज़ से बहुत मुतासर हो रहे हैं। चलें जी, राना सनाउल्लाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक। ये इससे कुछ याद आता है आप लोगों को? ये किसी के मूव्स हैं बड़े फेमस। हाँ, यहाँ पे जी बात हो रही है फेमस ट्रम्प डांस। ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब की। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जहाँ जाते हैं नया ही वहाँ पे एक मंजर होता है, बस कुछ ना कुछ नया ही करते वो हमें नजर आते हैं। तो इस बार जिन्होंने रक्स किया है, और रक्स से आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो मखसूस स्टाइल है, दिस वन, ये आप चेक करें। सो मलेशिया पहुंचते ही जी उन्होंने रक्स शुरू किया और आसियान सरबराहान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचे। सो एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद था अमला, वो भी उनकी देखा देखी, इससे कहते हैं मिरर इफेक्ट। अच्छा नहीं, वो जो अच्छा अमला तो खैर उनके साथ देखा देखी करते, ये लोग जो बाकी लोग खड़े हुए डांसर्स जिनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, अब ये आसियान से मिले पहुंचे। मुझे बताएं कौन वो लोग कर रहे हैं? ट्रम्प साहब। वो ट्रम्प साहब ऑब्वियसली, सर ट्रम्प द बेस्ट। ओह यस, ओरिजिनल मूव्स हैं। और मैं तो कहता हूँ वो जहाज से उतरते साथ ही वो इतनी एनर्जी में थे, हमसे रहा नहीं गया, रेड कारपेट से उतर के उन्होंने बाकायदा अपना जो जिसे अब रक्स हम कह रहे हैं, अपना स्पेशल रक्स, ये रक्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है। दिस इज समथिंग ये अपनी रैली में किया करते थे जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। रक्स वो कर रहे हैं। हाँ, वो रक्स करेंगे। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा प्रोग्राम और उसमें हम डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र ना करें। वो रोज़ कोई ना कोई ऐसा शगुफा होता है कि अगर हम ये कहें कि ये करके दिखाओ तो ये भी गलत ना ही होगा, क्योंकि उनके मूव्स कुछ इस तरह के हैं। ज़्यादा डिमांड्स बढ़ गई आपकी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। आप कह रहे हैं ये करके दिखाओ और वो करके दिखाओ।
اچھا تو جب ہم یہ کر ہی رہے ہیں تو یہاں سے مجھے ویسے کچھ MMA فائٹنگ اوریجنل سکلز پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ فائٹ ایسے ہی کی جاتی ہے نا. بالکل جی. اب آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستانی مکسڈ مارشل آرٹسٹ فائٹر رضوان علی سے، جنہوں نے ایک بار پھر جناب تاریخ رقم کر دی ہے. دبئی میں ہونے والی فائٹ میں بھارتی حریف رانا پرتاپ سنگھ کو ناک آؤٹ کر کے مسلسل 11ویں فتح اپنے نام کی ہے. بھارتی حریفوں کو جہاں بھی ہوتا ہے نا بس وہاں تو سمجھے الحمدللہ جیت پکی ہوتی ہے. تو یہاں پر جی کیا ہوا ہے جی، مسلسل یہ 11ویں فتح انہوں نے اپنے نام کی. اچھا فائٹ کا آغاز ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آغاز سے ہی رضوان نے حریف پر دباؤ قائم رکھا اور چند لمحوں میں جی فیصلہ کن وار کیا انہوں نے اور میدان مار لیا. تو مقابلے کو دیکھنے کے لیے UFC کے معروف چیمپئن حمزہ چیمپائش بھی موجود تھے، جنہوں نے فائٹ کے بعد رضوان علی کو مبارکباد دی. اور بڑی میٹر کرتی ہے، بڑے اچھے پلیئر ہیں، انہوں نے ان کو سراہا، ان کو اپریشیٹ کیا. تو جناب MMA فائٹر رضوان علی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم رضوان، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کنگریچولیشنز ٹو یو. اس شاندار جیت کے بارے میں آپ کے کیا احساسات ہیں؟ ہاؤ آر یو فیلنگ؟ کیا بتانا چاہیں گے ہمیں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہوں گا، اور دوسری بات عوام کی دعائیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے رحمت بخشی. ایک بات مجھے بتائیں، جب بھی ہمارے کسی بھی کھلاڑی کے سامنے بھارتی حریف آتا ہے تو بس وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جی بس فیصلہ کن مارکا ہونے جا رہا ہے اور پھر ہم جیت کر ہی الحمدللہ آتے ہیں. تو یہاں پہ کیا احساسات تھے آپ کے بھارتی حریف کو ہرا کے؟ میں نے پچھلے سال بھی 3 فائٹیں کی تھی انڈیا کے اگینسٹ، اور وہ میں نے تینوں کے تینوں ناک آؤٹ کیے تھے پہلے راؤنڈ میں ہی. اور میرے خیال سے اسی وجہ سے یہی پریشر تھا اس پہ بھی، کیونکہ میں بیک ٹو بیک وکٹری سے آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، میں نے اگین پہلے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر دیا. 6-0 کا اشارہ تو نہیں کر دیا تھا آپ نے انہیں؟ نہیں یٹ از فینٹاسٹک. میں برقرار رکھتا ہوں، اس طرح کی حرکتیں ہمیں ذہن نہیں لیتی. نہیں ویسے اگر آپ کر بھی دیتے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا. یہ تو ان کے لیے بڑے کہتے ہیں نا، ان کو یاد دلانا پڑتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. رضوان آپ کی مسلسل 11ویں فتح ہے، تو ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ گڈ. اگلے کیا گولز کے ہیں آپ کے، کیا اہداف ہے؟ بس اس کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے UFC، اسی میں جانے کا ارادہ ہے. اور ابھی میں ساؤتھ ایشین نمبر 1 رینک پہ ہوں، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد مجھے دیکھیں گے UFC میں. تو اس کے لیے کیا کوششیں ہیں؟ انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں. تیاری کیا ہے، کیا مراحل ہیں جو آپ نے طے کرنے ہیں؟ جی الحمدللہ تیاری پوری ہے، اور مراحل بھی آلریڈی طے ہو چکے ہیں، اور بس اب ہم اچھے کانٹریکٹ کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی ہم دیکھیں گے ہمیں UFC میں. تو رضوان بچپن سے آپ کو لڑنے کا شوق تھا، یا پھر آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ جناب مکس مارشل آرٹس میں کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نے پھر ٹریننگ حاصل کرنا شروع کی، یا بچپن سے ہی سیکھ رہے ہیں؟ بچپن سے تو کوئی نہیں تھا، کیونکہ جو میرے ننیال فیملی ہے وہ سارے اسی گاؤں میں کراٹے میں تھے. تو بس انہی کو دیکھ کے جو میرے بڑے بھائی تھے وہ بھی ایکس فائٹر ہیں، پھر ان کو دیکھا، پھر ان کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا بچپن میں، تو پھر وہاں سے ایک شوق پڑا کہ یار میں نے بھی ایک ٹی وی میں آنا ہے. ٹی وی پہ آنے کا شوق تھا؟ ٹی وی پہ آنے کا شوق تھا پورا. اچھا آپ کی مسلسل 11ویں فتح ہے، تو ایسے کیا اسکلز ہیں آپ کی جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں باقی پلیئر سے؟ اس کے لیے آپ کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی روٹین بتائیں گے؟ یہ مکس مارشل آرٹ ہے، اس میں آپ کو باکسنگ، ریسلنگ، گریپلنگ، جوجٹسو سب چیزوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں میرے اندر جو ہے وہ مجھے گریپلنگ بھی آتی ہے صحیح سے، کک باکسنگ بھی اور باکسنگ بھی. تو یہ چیزیں مجھے اسپیشل بناتی ہیں کہ میں ہر جگہ ایک بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، ایون کہ گراؤنڈ پہ، اسٹینڈ اپ پہ، جہاں پہ مرضی ہو. کیونکہ موسٹ آف فائٹر جو ہوتے ہیں وہ باکسنگ میں اسپیشل ہوتے ہیں، کوئی کک باکسنگ میں، پر میں شروع سے ہی اپنی ہر چیز پہ کام کر رہا ہوں، تو الحمدللہ. تو رضوان لاسٹلی بس آپ جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی طرح اچھا MMA فائٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا کے رکھیں اور کنسسٹنٹ رہیں. جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت جو ہے رنگا نہیں جائے گی. خوبصورت بات ہے. تھینک یو سو مچ رضوان، بہت شکریہ. اور ہم دعا گو اس طریقے سے کامیاب، اور آپ کو جو ڈریم ہے UFC میں شامل ہونے کا وہ بھی جلد ہو اور ہم آپ کو پھر دیکھیں. اچھا جی، اب دنیا بھر میں قوانین بنتے ہیں اور پھر ان کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے، ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے.
سعودی عرب میں ایک ایسا نیا قانون بنا ہے جو کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کے مطابق 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بالغ کے بغیر گاڑی میں چھوڑنا ٹریفک کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو گاڑی میں ڈال کے اور خود شاپنگ کر رہے ہیں, گروسری کر رہے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اب سعودی میں آپ کو پتہ ہے گرمی بہت ہوتی ہے تو وہاں پر تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اپنے بچے کو اگر آپ گاڑی میں بند کر کے چلے گئے. اچھا, ان کے یہاں کمپیریٹیولی ایک سیفر انوائرمنٹ ہے تو وہ بچوں کو گاڑیوں میں چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں انسپروائزڈ, تو یہ بڑا غلط ہے. اس کے حوالے سے اب کیا ہوگا جی, ایسا کیا جائے گا اگر ایسا جو پیرنٹس ایسا کریں گے تو ان پر 300 ریال سے لے کر 500 ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. یہ جو جرمانے ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کو بڑا ڈرا دیتے ہیں, جیب سے پیسہ نکلتا ہے نا تو پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. چلیں اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.